آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اکثر و بیشتر ایک بہت ہی سادہ سی کہانی کے طور پر سنایا جاتا ہے جی۔ کہ بھائی قرآن کے متن پر نقطے کس نے لگائے۔ اب روایتی طور پر ہمیں چند نام بتا دیے جاتے ہیں اور ہم اسے بس مان لیتے ہیں۔ بالکل، اسے ایک مسلمہ حقیقت سمجھا جاتا ہے۔ جی، لیکن ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس سادہ سی کہانی پر بہت گہرے، بہت سنگین سوالات اٹھاتے ہیں۔ آج ہمارا مقصد اسی روایتی بیانیے کی تہوں کو کھولنا ہے اور دیکھنا ہے کہ تاریخی شواہد اصل میں کیا بتاتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک آپ سمجھیں ایک جاسوسی کہانی کی طرح ہے، ایک عام طور پر قبول شدہ حقیقت ہے، لیکن جب آپ ثبوتوں کو قریب سے دیکھنا شروع کرتی ہیں تو اس میں دراڑیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اچھا۔ ہاں، ہم تاریخی کتابوں، سوانح عمریوں اور سب سے اہم آثار قدیمہ کی دریافتوں کا جائزہ لیں گی تاکہ اس سوال کا جواب تلاش کیا جا سکے کہ بھئی قرآن پر نقطے لگانے کا صحرا اصل میں کس کے سر ہے۔ کیا یہ واقعی چند ذہین افراد کا کام تھا یا کہانی کچھ اور ہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی گتھیاں سلجھانا شروع کرتے ہیں۔ روایتی کہانی یہ ہے کہ اموی گورنر حجاج بن یوسف نے دو ماہر نحو نصر بن عاصم اللیثی اور یحییٰ بن یامر کو یہ کام سونپا۔ نصر بن عاصم سے شروع کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ بہت سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن اس میں پہلا مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلا اور سب سے بڑا مسئلہ تو وقت کا ہے۔ وقت کا؟ جی، یعنی اس واقعے اور اسے پہلی بار تفصیل سے بیان کرنے والے مصنفین کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اس موضوع پر لکھنے والے اولین مصنفین میں سے ایک حمزہ الاصفہانی جو 4 صدی ہجری میں تھے، وہ نصر بن عاصم کا نام تک نہیں لیتے۔ یہ ایک بہت بڑی خاموشی ہے۔ ایک منٹ، یعنی جو شخص اس موضوع پر سب سے پہلے لکھ رہا ہے وہ اس کہانی کے مرکزی کردار کا ذکر ہی نہیں کر رہا؟ جی بالکل۔ ان کے بعد ابو احمد العسکری نصر کا نام لیتے ہیں، لیکن بہت محتاط انداز میں۔ وہ اپنی بات یقالو سے شروع کرتے ہیں۔ یقالو؟ جس کا مطلب ہے کہا جاتا ہے۔ علمی دنیا میں یہ جملہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ مصنف خود اس روایت کی ذمہ داری نہیں لے رہا، بلکہ صرف ایک سنی سنائی بات نقل کر رہا ہے۔ اچھا، تو یہ کوئی ٹھوس تاریخی بیان نہیں بلکہ کمزور افواہ کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل۔ تو ابتدائی ذرائع یا تو خاموش ہیں یا پھر غیر یقینی ہیں۔ یہ تو کہانی کی بنیاد کو ہی کمزور کر دیتا ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، اور وہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ اسے مورخین دلیل از خاموشی یا آرگیومنٹ فرام سائلنس کہتے ہیں۔ دلیل از خاموشی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی اہم واقعے کا ذکر وہاں نہ ملے جہاں اس کا ہونا یقینی ہو تو یہ خاموشی خود ایک ثبوت بن جاتی ہے۔ نصر بن عاصم کے درجنوں مشہور شاگرد تھے، جیسے قتادہ اور ابو عمرو بن العلا، جو خود بہت بڑے عالم بنے۔ جی۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے استاد نے قرآن پر نقطے لگا کر تاریخ بدل دی۔ یہ نقطہ واقعی بہت وزنی ہے۔ اگر آپ کے استاد نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہو تو آپ تو فخر سے ہر جگہ اس کا ذکر کریں گے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ وہ آئنسٹائن کا شاگرد تھا لیکن اس کے نظریہ اضافیت کا کبھی ذکر ہی نہ کرے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، اور یہ خاموشی صرف شاگردوں تک محدود نہیں ہے۔ نصر بن عاصم سے اس کام کو واضح طور پر منسوب کرنے والے پہلے شخص ابو حاتم السجستانی ہیں۔ اور وہ کب ہوئے؟ ان کی وفات 250 ہجری میں ہوئی، یعنی نصر کی وفات کے تقریباً 2 صدیوں بعد۔ 2 صدیاں؟ جی، 200 سال کا عرصہ بہت طویل ہوتا ہے۔ اتنے عرصے تک تاریخ اس مبینہ کارنامے سے لا علم کیوں رہی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 2 صدیوں تک اس اہم کام کا سہرا انہیں نہیں دیا گیا۔ یہ بہت عجیب ہے۔ کیا ان کی زندگی پر لکھی گئی کتابوں میں بھی یہی صورتحال ہے؟ جی، اور یہی اس دلیل کو مزید پختہ کرتا ہے۔ الصرافی کی اخبار النحویین البصرین یا ابن الانباری کی نزہات الالباء جیسی کتابیں نصر بن عاصم کی زندگی اور ان کے علمی کاموں کی تفصیلات سے بھری پڑی ہیں۔ فقیہ اور قاری کے طور پر پیش کرتی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور علمی مباحثے نقل کرتی ہیں، لیکن قرآن پر نقطے لگانے جیسے عظیم کام کا ذکر تک نہیں کرتی۔ یہ ایسی خاموشی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
اچھا، تو نصر بن عاصم کی کہانی تو شواہد کی کمی کی وجہ سے بہت کمزور لگ رہی ہے، لیکن اکثر ان کا نام یحییٰ بن یامر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ جی، کیا ان کا کیس زیادہ مضبوط ہے یا وہاں بھی ہمیں ایسی ہی خاموشی ملتی ہے؟ بدقسمتی سے ان کی کہانی بھی تقریباً ویسی ہی ہے۔ یحییٰ بن یامر کا نام اس کام کے لیے سب سے پہلے واضح طور پر ابن وطیہ نے لیا، جو یحییٰ کی وفات کے تقریباً 5 صدیوں بعد ہوئے۔ 5 صدیاں! 500 سال! ذرا تصور کریں، ایک واقعے کو پہلی بار رپورٹ کرنے میں 5 صدیوں کا وقفہ۔ تاریخ میں اتنے طویل وقفے کے بعد سامنے آنے والی روایت کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ناقابل یقین حد تک لمبا عرصہ ہے، لیکن کیا اس روایت میں کوئی اور بھی مسئلہ ہے؟ ہاں، اس میں ایک اور منطقی خامی ہے۔ یہ روایت شکل یعنی زبر، زیر پیش اور نقطہ یعنی حروف کے نقطے دونوں کاموں کو ایک ساتھ ملا دیتی ہے اور یحییٰ سے منسوب کرتی ہے۔ اچھا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ 2 بالکل مختلف مراحل تھے جو الگ الگ ادوار میں انجام پائیں۔ اعراب یعنی حرکات کا نظام نقطوں سے پہلے آیا اور اسے ابو الاسود الدویلی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس روایت کا ان 2 مختلف کاموں کو گڈمٹ کر دینا اس کی تاریخی کمزوری کو مزید عیاں کرتا ہے۔ اور کیا ان کے شاگردوں کا معاملہ بھی نصر بن عاصم جیسا ہی ہے، یعنی مکمل خاموشی؟ بالکل وہی معاملہ ہے۔ یحییٰ بن یامر کے بھی متعدد شاگرد تھے، جیسے عبداللہ بن ابی اسحاق الحضرمی، جو خود عربی گرامر کے امام مانے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی کوئی اپنے استاد کے اس کارنامے کو بیان نہیں کرتا۔ اور سوانح عمریہ؟ وہی خاموشی۔ ابن سعد کی الطبقات الکبریٰ اور الزبیدی کی طبقات النحویین واللغویین جیسی ضخیم کتابیں انہیں قاضی، ماہر عربیت اور فصیح انسان کے طور پر تو پیش کرتی ہیں، ان کے عہدوں اور علمی مرتبے کا ذکر کرتی ہیں، لیکن نقطے لگانے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہتی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جن 2 مرکزی کرداروں پر یہ پوری کہانی کھڑی ہے ان کی بنیادیں ہی بہت کمزور ہیں۔ کچھ روایات میں حسن بصری کا نام بھی آتا ہے کہ حجاج نے انہیں بھی اس کام میں شامل کیا تھا۔ کیا وہاں کوئی ٹھوس ثبوت ملتا ہے؟ نہیں، وہاں بھی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے۔ حسن بصری اسلامی تاریخ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ ان کی زندگی پر امام بخاری کی التاریخ الکبیر اور ابن سعد کی الطبقات جیسی بنیادی کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن اس واقعے کا کوئی اشارہ تک نہیں ملتا۔ لیکن اس کہانی میں ایک اور دلچسپ تفصیل بھی ہے کہ یہ سارا کام واسط شہر میں ہوا تھا، جسے حجاج نے خود تعمیر کروایا تھا۔ کیا اس شہر کی تاریخ سے کچھ مدد ملتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ واسط شہر کی تاریخ پر خاص طور پر ایک کتاب تاریخ واسط لکھی گئی ہے۔ آپ کیا توقع کریں گے؟ یہی کہ شہر کی تاریخ میں اس کے سب سے بڑے تاریخی کارنامے کا ذکر ضرور ہوگا، خاص کر جب یہ قرآن سے متعلق ہو۔ بالکل، لیکن حیران انگیز طور پر تاریخ واسط اس پورے واقعے پر مکمل طور پر خاموش ہے۔ اگر شہر کی اپنی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں تو یہ اس کہانی کو مزید مشکوک بنا دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ شہر کی اپنی تاریخ میں اس کا ذکر نہ ہونا تو تقریباً اس بات کی نفی کرنے کے برابر ہے۔ اور اس میں ایک اور پیچیدگی بھی ہے۔ حسن بصری کے بارے میں ہمیں 2 بالکل متضاد روایات ملتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا؟ کچھ کہتی ہیں کہ وہ مصحف پر نقطے لگانے کو پسند کرتے تھے، جبکہ دیگر روایات کے مطابق وہ اس کے سخت خلاف تھے اور اسے ایک بدعت سمجھتے تھے۔ یہ تضاد بھی اس معاملے میں ان کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے مبینہ طور پر یہ کام کیا، نصر، یحییٰ اور حسن بصری، ان کے خلاف شواہد بہت مضبوط ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا جنہوں نے یہ کام کرنے کا حکم دیا، یعنی گورنر حجاج بن یوسف اور خلیفہ عبد الملک بن مروان؟ یہ تو اموی دور کی سب سے طاقتور اور مشہور شخصیات تھیں۔ جی، بہت طاقتور۔ کیا ان کے دور کی تاریخ میں اس عظیم کام کا ذکر ملتا ہے؟ یہ سوال اس معاملے کو اور بھی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ عبد الملک اور حجاج کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی کو مورخین نے قلم بند کیا ہے۔ ان کی جنگیں، ان کی تعمیرات، ان کے خطبات، ان کے ظلم و ستم، سب کچھ تاریخ کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ تو پھر اتنے بڑے اور اہم کام کا ذکر کیوں نہیں؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ الطبری کی تاریخ الرسل والملوک، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اور ابن عساکر کی تاریخ دمشق جیسی تاریخ کی ضخیم اور مستند کتابیں ان کے دور حکومت کا تفصیلی احاطہ کرتی ہیں،
لیکن قرآن کی خدمت سے متعلق اتنے بڑے اور تاریخی کام پر مکمل خاموش ہے؟ یہ بات ہضم نہیں ہوتی، یعنی اتنی اہم اور بڑی کتابوں میں اس کا ذکر تک نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مورخین حجاج کے ظلم کو تو تفصیل سے لکھیں لیکن اس کی نیکی کو یکسر فراموش کر دیں؟ بالکل۔ مثال کے طور پر ابن الجوزی نے عبد الملک بن مروان پر 200 سے زائد صفحات لکھے ہیں اور ابن عساکر نے حجاج پر تقریباً 100 صفحات لکھے ہیں۔ وہ ان کی زندگی کے معمولی واقعات تک درج کرتے ہیں لیکن قرآن کی خدمت کے اس عظیم کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بعد کے مورخین نے کہاں سے یہ بات لی؟ بعد کے دور میں ابن خلقان جیسے مورخین جب حجاج کے اس کردار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی معلومات کے لیے ابو احمد العسکری کی اسی پرانی اور کمزور یقالو والی روایت پر انحصار کرتے ہیں، یعنی کوئی نیا، آزاد اور مضبوط ذریعہ صدیوں تک سامنے نہیں آیا۔ اب تک کی ساری بحث روایات کی کمزوری اور تاریخی ذرائع کی خاموشی پر تھی۔ یہ سب عدم ثبوت کی بات ہے۔ کیا اس روایتی کہانی کے خلاف کوئی ٹھوس مثبت ثبوت بھی موجود ہے؟ کوئی ایسی چیز جو اس کہانی کو صرف کمزور نہیں بلکہ غلط ثابت کر دے؟ جی ہاں، اور یہ اس بحث کا سب سے فیصلہ کن اور دلچسپ حصہ ہے۔ روایات کا مرکزی دعویٰ کیا ہے؟ یہی کہ نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یمر نے نقطے ایجاد کیے۔ جی، ایجاد کیے۔ لیکن آثار قدیمہ اور دیگر تحریری شواہد ہمیں ایک بالکل مختلف کہانی سناتے ہیں۔ یہ شواہد بتاتے ہیں کہ نقطے ان سے صدیوں پہلے سے عربی رسم الخط کا حصہ تھے۔ اچھا، یہ تو کہانی کا رخ ہی مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ یہ کون سے شواہد ہیں؟ کچھ مثالیں دیں۔ ضرور۔ سب سے پہلے اسلام سے بھی پہلے کے شواہد کو دیکھتے ہیں۔ حال ہی میں سعودی عرب میں ایک عربی تحریر دریافت ہوئی ہے جو 267 عیسوی کی ہے۔ 267 عیسوی، یعنی اسلام کی آمد سے تقریباً 350 سال پرانی؟ جی، اور اس میں زال، رے اور شے کے حروف پر واضح طور پر نقطے موجود ہیں۔ 350 سال پہلے؟ یعنی نصر بن عاصم کی ایجاد سے صدیوں پہلے نقطے استعمال ہو رہے تھے۔ یہ تو ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک مثال نہیں ہے۔ اب ابتدائی اسلامی دور کو دیکھیں۔ مصر سے ایک پیپرس یعنی کاغذ کا ٹکڑا ملا ہے جو 22 ہجری کا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا۔ 22 ہجری کا؟ اس میں کئی حروف جیسے جیم، خا، دال، زا، شین اور نون پر نقطے پائے گئے ہیں۔ ایک اور مشہور نقش ظہیر نامی پتھر کی تحریر ہے جو 24 ہجری کی ہے۔ اس میں بھی نون اور زے پر نقطے واضح طور پر موجود ہیں۔ یہ دونوں واقعات نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یمر کے دور سے کئی دہائیاں پہلے کے ہیں۔ یہ تو براہ راست مادی ثبوت ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کتابوں میں لکھی روایت سے کہیں زیادہ وزنی ہیں۔ اور بھی ہیں۔ طائف کے قریب امیر معاویہ کے دور میں بنائے گئے ایک ڈیم کی تحریر ہے جو 58 ہجری کی ہے۔ اس میں بے، نون، یا، خا اور تے پر درجنوں بار نقطے استعمال ہوئے ہیں۔ درجنوں بار؟ جی۔ اس کے علاوہ مشہور محققہ بیٹرس گرانڈلر نے 54 ہجری کی ایک ٹیکس رسید اور دیگر روزمرہ کی دستاویزات کا ذکر کیا ہے جن میں نقطوں کا استعمال عام تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نقطے صرف پتھروں پر نہیں بلکہ عام لکھت پڑھت میں بھی رائج تھے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نقطے ایجاد نہیں ہوئے بلکہ پہلے سے ہی عربی رسم الخط کا حصہ تھے۔ تو پھر یہ ایجاد والی کہانی کہاں سے آئی؟ بالکل، یہ شواہد بتاتے ہیں کہ نقطے کوئی نئی ایجاد نہیں تھے بلکہ عربی حروف کے ساتھ ہی وجود میں آئے تھے تاکہ ملتی جلتی شکلوں والے حروف میں فرق کیا جا سکے۔ صحیح۔ ایک روایت جو ابن عباس سے منسوب ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ جب حروف وضع کیے گئے تو نقطے بھی ان کے ساتھ ہی بنائے گئے۔ شاید ابتدائی دور میں خاص طور پر قرآن لکھتے وقت انہیں غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا تھا چونکہ لوگ اپنی زبان اور قرات پر عبور رکھتے تھے۔ لیکن پھر ضرورت کیوں پڑی؟ جب اسلام پھیلا اور غیر عرب لوگ مسلمان ہوئے تو ابہام سے بچنے کے لیے ان کا استعمال بڑھا دیا گیا۔ یہ ایک تدریجی عمل تھا، کسی ایک شخص کی ایک دن کی ایجاد نہیں۔
تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مشہور ماہرین نحو کی طرف سے قرآن پر نقطے لگانے کی روایتی کہانی تاریخی شواہد کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی۔ بالکل نہیں۔ ابتدائی ذرائع کی خاموشی، سہان عمریوں میں ذکر کا نہ ہونا اور سب سے بڑھ کر آثار قدیمہ کی ٹھوس دریافتیں ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہیں۔ جی، یہ شواہد اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نقطوں کا استعمال عربی تحریر میں بہت پہلے سے رائج تھا۔ یہ ایک ارتقائی عمل تھا جو ضرورت کے تحت بڑھتا گیا، نہ کہ کسی ایک خلیفہ یا گورنر کے حکم پر ہونے والا کوئی انقلابی منصوبہ۔ تو یہ کہانی بنی کیوں؟ یہ کہانی شاید بعد کے ادوار میں ان عظیم شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گھڑی گئی ہو، لیکن تاریخی حقیقت زیادہ پیچیدہ اور تدریجی نظر آتی ہے۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر روایتی کہانی اتنی کمزور ہے اور اس کے خلاف شواہد اتنے مضبوط ہیں، تو پھر یہ کہانی اتنی مشہور اور مقبول کیوں ہوئی؟ اور یہ ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے کہ تاریخ کس طرح لکھی، یاد رکھی اور نسل در نسل منتقل کی جاتی ہے، اور کیسے کبھی کبھی اچھی کہانیاں ٹھوس حقائق پر غالب آ جاتی ہیں۔